نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم کہ جو خود قرآن مجید میں چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسا خشک و تر قرآن میں نہیں جو موجود نہ ہو۔ لہٰذا اس اللہ کو جب خود پہچانوانا ہوا تو اہل بیت کو ذریعہ قرار دے۔ اتنا بڑا قادر جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جو انسانوں اور جناتوں کا خالق ہے، جب اسے بھی اپنا تعارف کروانا ہوا تو اہل بیت کا ذریعہ، اہل بیت کو ذریعہ، بغیر اہل بیت کے خود اللہ نہ پہچانا گیا، بغیر اہل بیت کے جب اللہ نہ پہچانا گیا تو یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ بغیر اہل بیت کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے ایک مختصر سی حدیث، یقیناً الحمدللہ اس خوبصورت بستی میں پہلی بار حاضری ہو رہی ہے، یقیناً آ چکا ہوں لیکن بہرحال مجلس کے حوالے سے پہلی بار حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو، اور خاص طور پہ یہ جو ضعیفی کی مکمل جوانی میں ہیں اس وقت، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے اور ہمارے جوانوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہ فرش ازا واقعاً ہمیں جہاں پر دنیا کے تمام درس دیتا ہے، وہیں پہ سب سے بڑا درس یہ دیتا ہے کہ کائنات میں جہاں تمام کربلا کے دروس کربلا سے ملے ہیں، اب کربلا کے بعد سارے درس اس فرش ازا سے ملتے ہیں۔ یہی فرش ازا ہے، ورنہ اب وہ محراب صرف عبادت تک برقرار ہے، لیکن محراب کے بعد اگر دنیا کے تمام درس، تمام لیسن، تمام سبق اسی بارگاہ سے ہم اور آپ لیتے ہیں، اور الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس بارگاہ میں ہم جب تشریف لاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، تو ہم اور آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ صرف اور صرف 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا کریں کہ 1 گھنٹے کے لیے کم سے کم ابھی تو جنت میں بیٹھے ہیں۔ یہ فرش ازا، میں دیکھیے اپنی باتیں کرنے کا عادی بالکل بھی نہیں ہوں، میری جتنی بھی باتیں ہوں گی یہ اور بات ہے، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن وہ سچ میں حدیث ہوگی، سچ میں وہ حدیث کا فقرہ ہوگا۔ لہذا عزیزوں، یہ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین۔ آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں آغاز کر رہا ہوں۔ ملت کی ترجمہ ہے عامر بھائی، ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، تو دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم، اور یہ حقیقت ہے کہ مجلس ہی کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہ فرش ازا ہماری شہرگ حیات ہے۔ اگر کسی نے فرش ازا کو چھوڑ دیا، اس نے جینا چھوڑ دیا، اس نے زندگی چھوڑ دی۔ ایک مختصر سی حدیث کا فقرہ آپ کے حوالے کیا ہے، بڑا آسان سا فقرہ جو ہماری قوم کے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے۔ عزیزوں، 2-4 معروضات اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ اتنا بڑا معمہ آج کے دور میں بھی ہے کہ حق کہاں ہے، ہر آدمی حق کے تلاش میں ہے، یعنی حق کا متلاشی ہر شخص ہے کائنات کا، اور الحمدللہ اگر آپ متوجہ ہیں
تو اب دور حاضر میں حق کو تلاش کرنا مشکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو شیعہ نہیں بلکہ غیر شیعہ کربلا جا کر اپنی قوم کو پیغام دیتے نظر آتے ہیں، حق یہاں ہے۔ ابھی آپ نہیں پہنچے، اما دنیا کے بڑے بڑے، دنیا کے پڑھے پڑھے، دنیا کے کڑھے کڑھے آج جب بارگاہ علی میں پہنچتے ہیں اور سلام کر کے اپنی قوم کو متوجہ کر کے کہتے ہیں اگر حق ہے تو یہی، اگر حق ہے تو یہی حق ہے۔ در علی پر جب پہنچ رہے ہیں تب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعاً یہی حق ہے۔ لہٰذا اسی علی کے حوالے سے نبی نے ایک جملہ کہا، علی مع الحق والحق مع علی۔ ایسے ہی جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث ابھی میں نے چند دنوں پڑھی تھی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، رسول السلام مسجد نبوی میں ہیں اور اچانک گفتگو کے درمیان نبی نے ایک جملہ کہا، ایک فقرہ کہا۔ کیا کہا؟ من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ کیا کہا؟ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقط رأى الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مجمع میں ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ رہتے ہیں، ایک شخص بلند ہوا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور بلند ہونے کے بعد کہتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، تو آپ تو ایک دن اس کائنات سے چلے جائیں گے؟ کہاں، بے شک چلے جائیں گے، اس دنیا سے سب کو جانا، بہرحال موت برحق۔ اور یہ تو ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے ماشاءاللہ بلگرام کے تمام مومنین کی طرف سے، لہذا موت برحق ہے۔ نبی نے کہا موت ہر کسی کو آنی ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں۔ یقیناً موت دہشت ہے، موت وحشت ہے، موت ویرانہ ہے، موت سنسانہ ہے، موت جمود ہے، موت سقوط ہے، موت المیہ ہے، موت حادثہ ہے۔ اگر یہی موت محبت علی کے ساتھ ہو تو موت نہ دہشت نہ وحشت، پھر موت دہشت اور وحشت نہیں ہے۔ اور محبت علی تو ایک ایسی شے ہے کہ واقعاً جو انسان کے اندر سے خوف کو نکال ڈالتی۔ ایک روایت آپ کے حوالے کر دوں، جب قبر میں مردہ پہنچتا ہے، علی کا چاہنے والا پہنچتا ہے، ابھی جیسا کہ آخری مصرع کچھ اسی انداز سے تھا، آخری شعر، تو ایک نور آتا ہے۔ یہ بھی پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، ایک نور آتا ہے، کہاں سے؟ داہنی طرف سے، اور قبر میں سونے والا کہتا ہے یہ کیسا نور ہے؟ تو نور خود کہتا ہے کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ تو یہ کہتا ہے میں نے اتنی کم نمازیں تو نہیں پڑھی تھی، نور تو بڑا کم ہے۔ یہ نہیں پتا ہے پڑھنے والوں کو کہ ہم نے کس نیت سے پڑھی تھی، کتنے خلفشار ذہن میں چل رہے تھے، لیکن کہے گا کہ نور بہت کم ہے۔ اس کے بعد ایک بائیں طرف سے آئے گا نور اور کہے گا یہ کیسا نور ہے؟ تو اب نور خود کہے گا میں تمہارے خیرات اور تمہارے صدقات اور نیک اعمال ہوں۔ کہے گا میں نے اتنے کم تو نیک عمل نہیں کیے تھے، میں نے تو بڑی خیراتیں کی تھی، میں نے تو بڑے صدقے دیے تھے۔ اچانک ایک پاؤں کی طرف سے نور آئے گا، یہ کیسا نور ہے؟ نور خود کہے گا کہ میں تمہارے حج اور زیارت ہوں۔ کہے گا ہم نے تو زیارتیں بہت کی تھی، آج کل ماشاءاللہ زیارتوں کا ایک چلن ہے، یہ لفظ شاید غلط ہو، لیکن زیارتوں کا ایک چلن ہے، اور چلن نہیں بلکہ یہ عمل ہو جانا چاہیے۔ بھائی زیارتوں پہ جانے والا، یہ میں نے پہلے جملہ کہہ دیا ہے کہ میں جو بھی کہوں گا حدیث کے زمرے میں کہوں گا، یہ اور بات ہے آپ اسے پرسنلی لے لیں، لیکن ہر بات حدیث کے زمرے میں۔ لہذا آج جو افراد کربلا جاتے ہیں وہ بار بار اپنی شان کو بڑھانے کے لیے،
اپنے اونچے پن کو دکھانے کے لیے میں نے اتنی بار کربلا کی زیارت کی، میں نے اتنی بار کربلا کی زیارت کی۔ عزیزوں، واقعاً کربلا کی زیارت کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ تم اگر واقعاً مستطیع ہو، اگر تمہارے پاس دولت ہے، اگر تمہارے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ تم افورڈ کر سکو، تو سال میں کم سے کم 2 بار کربلا ضرور جاؤ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے وطن میں آنے کے بعد ڈھنڈورے پیٹو کہ میں نے کربلا کی زیارت اتنی بار کی، اما بس کہنے کا انداز الگ ہو کہ حسین نے مجھے اتنی بار طلب کر، حسین نے مجھے اتنی بار بلایا۔ یہ فخر کی بات ہے۔ لہٰذا جب حج و زیارت کا نور آئے گا تو یہ کہے گا میں نے اتنی زیارتیں کم تو نہیں کی تھی، میں نے تو بہت زیارتیں کی تھی، یہ نور اتنا کم کیوں ہے؟ اب اچانک، اب اس جملے پر توجہ چاہوں، اچانک ایک سراہنے سے نور آئے گا اور اس نور سے تمام کے تمام قبر کا حصہ نورانی ہو جائے گا۔ اب یہ پریشان، یہ نور کیسا ہے کہ جس نے میری قبر کو منور کر دیا تو خود نور کہے گا نہ میں نماز ہوں، نہ میں روزہ ہوں، نہ میں حج اور زیارت ہوں، بلکہ میں ولایت علی ہوں۔ یہ ہے ولایت علی کہ جس کا نور سب سے زیادہ۔ اور لہٰذا جب نبی کریم کی بارگاہ سے وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ ایک دن تو آپ اس کائنات سے گزر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو کہاں بے شک، کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک جسارت ہے، ایک سوال ہے، کا سوال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ ابھی نبی کی روایت کہتی ہے ابھی نبی کی زبان کھلی نہیں، ابھی نبی کے لبوں پہ جنبش نہیں آئی، اتنے میں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا۔ اب تو پتہ ہے نا آپ کو مسجد نبوی کے سارے دروازے بند تھے، اگر کھلا تھا تو بس ایک دروازہ کھلا تھا، کہاں ہو؟ ایک پروردگار عالم نے حکم دیا تھا یہ سارے دروازے بند کروا دو، اگر کھلے گا تو فقط علی کا یا نبی کا، لہٰذا سارے دروازے بند کروا دو۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ذرا سا ایک دروازہ رہنے دیجئے، ایک کھڑکی رہنے دیجئے، ایک جھروکا رہنے دیجئے، ایک روشن دان رہنے دیجئے۔ لیکن نبی نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ، نبی نے ایک جملہ کہا کہ کوئی دروازہ نہیں کھلے گا سوائے علی کا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، یہ سارے دروازے بند کروا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دروازہ مسجد نبوی میں فقط اسی کا کھلے گا کہ جس کی طہارت کی سند قرآن نے لے لی، جس کی طہارت کی سند قرآن نے لے لی، بس اسی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا۔ لہٰذا یہ شخص جیسے ہی سوال کرتا ہے، نبی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اتنے میں مسجد نبوی کا ایک دروازہ کھلا اور دروازے سے وہ نکلا کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب دروازے سے وہ آیا کہ جس کے چہرے پہ نظر کرنا بھی عبادت۔ اور یقیناً یہ فطری تقاضا ہے کہ جو اس دروازے سے آ رہا ہے میرے بزرگان کی ایک نظر ادھر ضرور پہنچ رہی ہے، لیکن یہ فطری تقاضا یہ ہے کہ اگر پیچھے والے دروازے سے کوئی آئے تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، کوئی ادھر نظر نہیں کرتا۔ لہٰذا معاملہ مسجد نبوی کا الگ ہی تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، جتنی زبان پر سوال تھا سب کی نظریں علی کی طرف پہنچ گئی، نظریں علی کی طرف، زبان پہ سوال ہے، توجہ رہے، بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ نظروں میں علی کا چہرہ، زبان پر سوال۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ ابھی سوال کا جواب نہیں ملا، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا اور ایک مرتبہ لوگوں کی
نظر علی کے چہرے پہ پہنچی. اب جو زیارت کے بعد نظریں پلٹی اور رسول کی طرف پلٹ کر پھر سے جواب تو سوال دہرایا, یا نبی اللہ آپ کے بعد حق کون ہوگا, آپ کے بعد حق کون ہوگا. نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا, کمال ہے, دیکھ بھی رہے ہو پہچان بھی نہیں رہے ہو. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بلند ترین صلوات. کمال ہے تم دیکھ بھی رہے اور پہچان بھی نہیں رہے. یہ حق واقعاً میں ایک جملہ آپ کی خدمت کے حوالے کروں کہ حق کی تلاش میں ہر زمانے میں لوگ رہے اور جنہوں نے کوشش کی وہ حق تک پہنچے. یہ اور بات ہے کچھ افراد ایسے ہیں کہ کوشش نہیں کرنا چاہتے, اور جو کوشش نہیں کرے گا وہ حق تو کیا اپنے حقوق تک نہیں پہنچ سکتا. بھائی جو کوشش نہیں کر سکتا وہ تو اپنے رزق تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا حق ایک ایسا اجالا ہے, حق ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنے ذہن کو روشن کرنا ضروری ہے. جب تک ذہن روشن نہیں ہوگا تب تک وہ حق نظر نہیں آ سکتا. لہذا یہی مولا کائنات کہ جس کے لیے نبی نے کہا علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. اب میں ایک ذرا سا الگ رخ سے آپ کے حوالے کچھ فضائل سنانا چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کے زمرے میں, اسی حدیث کے حوالے سے ایک بڑا عجیب معمہ جو اہل سنت کی بارگاہ میں بھی اور اہل تشیع کے بارگاہ میں. آپ لوگوں نے علامہ امینی کا نام سنا ہوگا. علامہ امینی یقیناً نام اگر نہیں سنا ہے تو یاد رکھیے, علامہ امینی الغدیر کے رائٹر ہیں. الغدیر جو ہماری سب سے موثق اور معتبر اور اتھینٹک کتاب ہے, جس سے غدیر کے حوالے سے بہت سارے جوابات دیے گئے. لہذا الغدیر کے رائٹر کون ہیں؟ علامہ امینی. ماہ مبارک رمضان کا وقت ہے اور اچانک علامہ امینی اپنے بستر استراحت سے بلند ہوئے اور ظاہر نجف میں رہا کرتے تھے, اور اٹھے اور بغداد چلے گئے. کہاں؟ بغداد. اور پتہ ہے نجف سے بغداد کتنے کلومیٹر؟ تقریباً 350 کلومیٹر نجف سے بغداد ہے. اور علامہ امینی بغداد چلے گئے. ایک دروازے پہ نوک کیا اور جب دروازہ کھلا تو ایک اہل سنت ظاہر ہوا. علامہ امینی نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں جلدی آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے. میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ایک بار غور سے دیکھا اور سوال تو بہت تھا, لیکن جب لباس رسول میں دیکھا تو کوئی سوال نہ کر سکا. یقیناً کوئی نارمل ڈریس میں ہوتا تو پہلے کہتا بتاؤ تو تم ہو کون, کیا کام ہے, کیوں آئے ہو, کس نے بھیجا ہے. لیکن جیسے ہی علامہ امینی نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں, وہ شخص کہتا ہے بسم اللہ, اور اپنے کمرے میں بٹھایا اور گھر کے جتنے مرد حضرات تھے ان سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ایک شیعہ عالم دین آئے. بہرحال سب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد علامہ امینی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. ظاہر ان کے زبان پر سوال تھا لیکن زبان سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا. علامہ امینی نے کہا پریشان نہ ہو, ہم جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد حل ہونا چاہیے. میں نے جو حدیث کا فقرہ آپ کے حوالے کیا واقعاً ایک نتیجہ. علامہ امینی نے کہا تمہارے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ایک اہل سنت کے گھر ایک شیعہ عالم دین کیوں؟ یہی تمہارا سوال ہے نا. کہاں؟ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی ڈاکٹر ہے؟ کہاں میں ڈاکٹر ہوں. جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں. اب جیسے ہی کہا ہاں میں ڈاکٹر ہوں, اس نے کہا کیا تم نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا میں نے کتاب لکھی. کہ وہ کتاب مولا کائنات کے فضائل میں ہے. کہاں مولا کائنات کے فضائل میں. لیکن کمال یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں, آپ کو پتا کیسے چلا؟ ہائے ہائے, ابھی شائع نہیں ہوئی, علامہ امینی کو پتا کیسے چلا؟
علامہ امینی نے کہا ہاں مجھے کچھ اندازہ ہوا، احساس ہوا، اس لیے میں تمہارے گھر چلا آیا، لہٰذا کیا میں وہ کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ میں بہت جلدی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ وہ اندر گیا اور کتاب لایا جو ابھی صرف اور صرف ورق بہرحال علامہ امینی نے ہاتھوں میں لیا اور چند ورق پلٹے، اور پلٹنے کے بعد سرسری طور پر پلٹنے کے بعد بند کر دیا۔ اب جب بند کر دیا تو علامہ امینی نے ایک جملہ کہا، کیا تم اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک مضمون ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، لہذا اس نے کہا میں نے اتنی ضخیم کتاب لکھی، اس کا موضوع، اس کا ٹائٹل علی مع الحق والحق مع علی رکھا۔ اب یہاں سے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے کہا علی مع الحق، میں نے اسی کو ٹائٹل بنایا، علامہ امینی نے کہا، اب توجہ رہی، علامہ امینی نے کہا کیا تم نے کبھی سنا ہے عمار مع الحق والحق مع العمار؟ عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ۔ اب پریشان ہوا عالم دین شیعہ، کہنا کیا چاہتے ہیں کہ بھئی تم نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ایک ہی حدیث غلام کے لیے، ایک ہی حدیث آقا کے لیے۔ بھائی اس میں مولائے کائنات کی فضیلت نظر آتی ہے؟ نہیں۔ علامہ امینی نے کہا کہ اس میں علی کے فضائل نظر نہیں آتے، پریشان ہو گیا، کمال ہے، علی کا چاہنے والا کہتا ہے علی کے فضائل نظر نہیں آتے، اور علی کے چاہنے والوں کو تو موقع ملنا چاہیے علی کے قصیدے پڑھنے کا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پریشان ہو کر یہ جملہ کہا، علامہ امینی آپ اتنی دور سے آئے کیوں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ علامہ امینی نے کمال کا جملہ کہا اے میرے ڈاکٹر، علی کی فضیلت میں کتاب لکھنے والے، تم گھبرانا مت، میں نجف سے بغداد اس لیے نہیں آیا کہ تمہاری محنت کو برباد کروں، بلکہ اس لیے آیا تمہاری نسلوں کو آباد کر دوں، تمہاری نسلوں کو آباد کر دوں۔ لہٰذا وہ پریشان تو تھا ہی کہ کیا میری رائے گاہ چلی جائے گی محنت؟ جس حدیث کو میں نے ٹائٹل بنایا اس حدیث کو کہہ رہے ہیں اس میں علی کے فضائل نظر ہی نہیں آتے، اور مین تو ٹائٹل ہوتا ہے۔ یقیناً کسی شاعر کا، یہاں پہ بہت سارے شعراء موجود ہیں، اگر کوئی ایک شعر کاٹ دیتا ہے تو پھر کتنا خون جلتا ہے، کہاں محنتیں سالوں کی، اور ایسا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ علامہ امینی پوری محنت پہ پانی پھیر دیں گے، لہٰذا علامہ امینی کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور ایک جملہ کہا، علامہ آپ بس یہ بتائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ بس میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ حدیث سنی؟ کہا میں نے یہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے، عمار مع الحق والحق مع العمار، عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ، تو پھر اس میں فضیلت کہاں نظر آئی؟ وہ پریشان ہو گیا، پیشانی پہ پسینے آ گئے۔ علامہ امینی نے دیکھا اور کہا پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، علی والا کبھی کسی کو پریشان کرنے نہیں آتا، علی والا پریشان کرنے نہیں آتا، بلکہ علی والے تو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مشکل کشا ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ پریشانیوں کو دور کرنے آئے ہیں، علامہ امینی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑا۔ اب میں اپنے جوانوں کی خدمت میں یہ جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ امینی کے ہاتھ جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے علامہ امینی ذرا ان دونوں میں فرق بتا دیجئے، عمار مع الحق والحق مع العمار، علی مع الحق والحق مع علی۔ ایک مرتبہ علامہ امینی نے کہا دیکھو دونوں میں فرق یہ ہے، توجہ رہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ عمار اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد حق چکر لگاتا ہے، اور حق اسے کہتے ہیں کہ جو علی کا چکر لگاتا ہے، جو علی کا طواف کرتا ہے اسے حق کہتے ہیں۔ لہٰذا جملہ تو اب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا
کا بس یہ سمجھو کہ نبی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، بلکہ یہ جملہ کہنے کے بعد نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، اللہم ادری، اللہم ادری الحق کما تارا علی، پروردگارا حق کو ادھر موڑ جدھر حق مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ لہٰذا بار بار نبی نے ایک ہی جملہ کہا، عمار، ابو ذر، سلمان، دیکھو پوری کائنات ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی تنہا ایک راستے پر جا رہے، کائنات کو چھوڑ دینا، مولائے کائنات کے ساتھ ہو جانا، کیونکہ یہی راستہ ہے حق۔ اب جو میں یقیناً جو حدیث آپ کے حوالے کر چکا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ عمار مع الحق دنیا کو یاد تھا، علی مع الحق بھول چکے تھے، علی مع الحق دنیا بھول چکی تھی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمار مع الحق یاد تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب جنگ صفین میں معاویہ نے بار بار لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے لشکر کو بلا لو، تو لوگوں نے آ کر کہا، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بلکہ لشکر کے بڑے بڑے افراد معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، معاویہ ابھی عمار ادھر ہے، معاویہ ابھی عمار ادھر ہے، معاویہ ابھی عمار ادھر ہے۔ مطلب نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے کہ ابھی حق ادھر ہے، ابھی حق ادھر ہے، ابھی حق ادھر ہے۔ یہ تاریخی جملے ہیں، معاویہ کے پاس ایک بار نہیں۔ اور ابھی کل کی بات ہے کہ کسی مولانا نے بار بار امیر شام کہہ دیا تو لوگوں نے اشکال کر دیا، اور اشکال کرنے کا حق بھی ہے کیونکہ امیر شام تو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کم سے کم۔ اور میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ میں ابھی چند مہینے پہلے شام گیا تو واقعاً جب ایئرپورٹ سے اترا اور جناب زینب کے روضے تک گیا تو ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ جب میں پہنچا روضے پر اور خادمین سے سوال کیا کہ ہر طرف سیدہ زینب کے نعرے، تو کہا یہ تو کم ہے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر جناب زینب کے سپاہی نہ ہوتے تو شام برباد ہو جاتا، اگر جناب زینب کے چاہنے والے اپنے سینے کو سپر نہ بناتے تو شام برباد ہو چکا ہوتا۔ اور جب میں نے شام سے دمشق کا سفر کیا، وہاں بھی سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب، اس دربار میں بھی گیا، جملہ آپ کے حوالے، ہر طرف سیدہ زینب۔ میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ امیر شام نہ کہنا، اس لیے کہ شام میں امیر کا کوئی کچھ نہیں، اگر دبدبا ہے تو زینب کا ہے، اگر شام میں دبدبا ہے تو جناب زینب کا دبدبا۔ لہذا لوگ بار بار آتے رہے اور آنے کے بعد یہ کہتے رہے کہ سرکار عمار ادھر ہے، عمار ادھر ہے، عمار ادھر ہے، اور یہ چالاک تو تھا ہی، اور کہنے لگا پریشان نہ ہو، علی کو جتنے بھی چاہنے والے ملے ان سب کو میں نے پیسے اور درہم و دینار سے خریدنے کی کوشش کر لی، اور تم پریشان نہ ہو، چالاک تو تھا ہی۔ کہتا ہے کہ عمار کو ہم بلا لیں گے، تم گھبراؤ مت، لیکن اب جملہ یاد رکھنا، جیسے نبی نے علی مع الحق کے بعد ایک جملہ کہا تھا، علی مع الحق کے بعد ایک جملہ کہا تھا، مسلمانوں سنو، جیسے علی کے بعد ایک جملہ کہا ویسے ہی عمار کے بعد بھی ایک جملہ کہا تھا۔ جب یہ سارے کے سارے آئے معاویہ کے پاس
اور جب عمار معاویہ تک نہ پہنچ پائے اور عمار کی شہادت واقع ہو گئی تو جناب عمار کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسلمانوں غور سے سنو، تاریخ ہے، جا کر پڑھو، اپنی بھی تاریخیں، غیروں کی بھی تاریخیں۔ جب عمار کی شہادت علی کے ہم رقاب ہو گئی تو ایک مرتبہ تمام کے تمام آنے والے معاویہ سے کہتے ہیں عمار شہید ہو گئے، عمار شہید ہو گئے، اور شہادت علی کے ساتھ ہوئی ہے، شہادت علی کے پاس ہوئی ہے۔ صورت بتوں کے چہروں کی زیارت نہیں کی، بلکہ پیدا ہونے کے بعد رسول اسلام کے پرنور چہرے کی زیارت کی۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا دامن بزدلی کے بدنما دھبے سے داغدار نہیں ہے، بلکہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے آغوش نبی میں آنکھیں کھولی۔ لہذا علی بار بار رسول پہچنواتے رہے، لیکن دنیا ہے، ایک جملہ کہوں گا، یہ مجلس کا ماحصل جملہ ہوگا، دنیا بار بار علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہی ہے، دنیا بار بار مقابل میں لا کے دنیا کو کھڑا کر رہی ہے۔ اور میں یہ کسی شیعہ کا جملہ نہیں، کسی عالم کا جملہ نہیں، بلکہ ایک اہل سنت کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کون؟ طاہر القادری۔ طاہر القادری کا سبھی نے نام سن رکھا ہے، ایک اہل سنت کے عالم، اچھے عالم، بہت ساری باتوں سے اختلاف، بہت ساری باتوں سے موافقت، وہ ایک الگ بات، لیکن طاہر القادری نے ایک عجیب جملہ کہا کہ دیکھو، بڑا قیمتی جملہ، دیکھو علی اور دنیا کو تم برابر نہ کھڑا کر، علی کے مقابل میں تم دنیا کو نہ لاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا علی اور ہے، دنیا اور ہے، علی اور ہے، امتی اور ہے۔ کہا سمجھے نہیں، علی اور دنیا والوں کو، یعنی دنیا سے مطلب یہ ہے کہ علی اور امتیوں میں نہیں، علی اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ اگر امتی سجدہ نہ کرے تو کافر کہلائے، اگر علی سجدہ نہ کرے تو خدا کہلائے۔ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو یقیناً سجدہ کرنے کے بعد تو لوگ خدا کہتے ہی رہے۔ لہذا اسی علی کے حوالے سے آخری جب ایک چاہنے والا مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بے انتہا محبت ہے، تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، دیکھو ہمیں زبانی محبت نہیں چاہیے، ہمیں کردار چاہیے، ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں حقیقی محبت کرنے والا چاہیے۔ لہذا عزیزوں، آج جو فرش عزا پہ آتے ہیں، آج جو جلوسوں میں آتے ہیں، آج جو شب بیداری میں جمع ہوتے ہیں، آج جو کربلا پہنچ رہے ہیں، 40 پر کروڑوں افراد، ماشاءاللہ کثرت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کربلا پہنچتے جا رہے ہیں، اور یہ شیعت کی آماجگاہ بن چکی ہے، یہ شیعت کی پہچان بن چکی ہے کہ پوری کائنات کربلا پہنچ رہی ہے۔ اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے پاس کوئی ایسا حسین نہیں ہے جو شیعوں کے پاس ہے، دنیا کے پاس کوئی بولتا ہوا کردار نہیں، دنیا کے پاس کوئی بولتا ہوا قرآن نہیں، دنیا کے پاس کوئی ایسا حسین نہیں ہے، جملہ اگر سوچ لے، دنیا کے پاس کوئی ایسا حسین نہیں کہ جو پیاس کے صحرا سے اشکوں کے سمندر نکال دے۔ موبائل بھڑے تھوڑا چھوٹا لے لیجئے، لیکن کربلا ضرور جائیے، آپ بائک ضرور سیکنڈ ہینڈ خرید لیجئے، لیکن کربلا جائیے، وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً شیعت کس مضبوط فرقے کا نام ہے، کس مضبوط مذہب کا نام ہے، کس مضبوط دین کا نام ہے۔ لہٰذا کربلا ایک 8 سال کا بچہ
جو میں نے خود مشاہدہ کیا. بہت ساری چیزیں کربلا میں دیکھی, میں ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. 8 سال کا بچہ اس دور میں, کہ جب آج تو الحمدللہ کروڑوں افراد جا رہے ہیں, اس دور میں ذرا کم تھے. میں 2011 اور 12 کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اس دور میں تو ہم خود پہلے اپنی تکیے کے نیچے وصیت نامہ لکھتے تھے اور رکھتے تھے, تب کربلا جاتے تھے. خود ہم اب یہ کام کر چکے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہوتا تھا کہ کربلا جا رہے ہیں, راستے میں بم بلاسٹ تو ہوگا. یہ اور بات ہے شہادت کس کے نام پر ہے. لہذا یہ سب کو پتا تھا کہ نجف سے کربلا جانے میں بم بلاسٹ ہونا ہے, لانچر گرنا ہے, گولیاں چلنی ہیں. لہذا وصیت نامہ لکھ لکھ کے لوگ جایا کرتے تھے. اور اسی دوران کی بات ہے, ایک 8 سال کا بچہ جب راستے میں کربلا جا رہا تھا تو ایک اینکر نے پکڑا, ایک نیوز چینل والے نے روکا, کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا. توجہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے راستے میں بم بلاسٹ ہو سکتا ہے؟ کہاں مجھے پتہ ہے. کہا گولیاں چل سکتی ہیں؟ کہاں مجھے پتہ ہے. تمہاری موت ہو سکتی ہے؟ کہاں مجھے پتہ ہے. تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ بچے کا جملہ سنو گے, سلامت ہو ایسی مائیں کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں یا حسین سکھایا. 8 سال کے بچے نے, جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ راستے میں موت ہو سکتی ہے تو تم جا کیوں رہے ہو؟ تم جا کیوں رہے ہو؟ تم جا کیوں رہے ہو؟ 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے, دیکھو میں نے نجف سے کربلا کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا دیا, بچانا حسین کا کام ہے. بچانا حسین کا کام ہے. یہ ہے حسین کے چاہنے. اور اسی 40 کی بات ہے, اسی سال جب ایک امام کا زائر کربلا جا رہا, لوگوں نے اسے روکا, اور روکنے کے بعد یہ 40 کا پیغام عام ہونا چاہیے. واقعاً دنیا سچ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا کو دیکھ کر جو دشمن تھے وہ آج بھی حیران ہیں کہ جس کربلا کو ہمارے آبا و اجداد نے مٹانے کی کوشش کی, آج وہ کربلا اتنی ابھر گئی کہ تم مارتے مارتے تھک گئے, یہ جیتے جیتے نہیں تھکے. یہ اتنا اپنے آپ کو بلند کر گئے کہ دنیا بار بار کہہ رہی ہم تمہیں مٹا دیں گے, ہم تمہیں ختم کر دیں گے, لیکن ایک ذات ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ آؤ کربلا, مارنے والی دنیا ہے, بچانے والا خدا ہے. لہٰذا عزیزوں, اسی کربلا میں جب ایک زائر جا رہا تھا, ایک زائر کی خدمت کرنے والا اسے روکتا ہے, اور روکنے کے بعد کہتا ہے, اے زائر حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. کہا تمہارا لباس تو پھٹا ہے. کیا کہا؟ تمہارا لباس تو پھٹا ہے. وہ کہتا ہے, جملہ سن سکو گے تو سن لو آزادار, وہ کہتا ہے میرا لباس کم سے کم صرف پھٹا ہے, چاک ہے, لیکن میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس کے لباس کو جسم سے نوچا گیا تھا, جس کے لباس کو پھاڑا گیا تھا, جس کے لباس کو لوٹ لیا گیا تھا. عزیزوں, کربلا میں امام حسین وہ ذات ہے, ذات حسین, کہ جس کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں. عزیزوں, جب میرا آقا زین پہ ڈگمگا رہا تھا, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب میرا آقا زین پہ ڈگمگا رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک عبداللہ نامی شخص ہے جو بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا تاجر تھا. وہ جب کوفے پہنچا نا تو دیکھا کہ کوفے میں سناٹا ہے, اور کوفے میں جب دیکھا کہ ساری دکانیں, اتنے میں حسین نے آواز دی, اے عبداللہ ذرا قریب آ جاؤ, اے عبداللہ ذرا قریب آ جاؤ. عبداللہ تڑپ گیا, آخر یہ کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے؟ عبداللہ اور قریب آیا, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے, شخص بتا تو کون ہے؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں. آزادہ
عزادارو اب جملہ سن لینا. امام حسین نے اپنی عقیق یمنی کی انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد کہے عبداللہ اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہنا کربلا میں کوئی باغی نہیں آیا. اے عبداللہ کربلا میں کوئی باغی نہیں آیا. اپنی بیٹی سے کہنا زہرا کالا حسین ابن علی. جزاکم اللہ خیر الجزا. مولا تمہیں سلامت رکھے. آواز گریہ بلند ہے. ہاں عزاداروں جناب زینب فرماتی ہیں میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان فرزند پہ گریہ کرتی ہے. ہاں عزاداروں جب ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے میرے مولا میں آپ کی بارگاہ میں شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں, امام نے کہا عبداللہ چلے جاؤ, عبداللہ چلے جاؤ. عبداللہ نے اصرار کیا. امام نے کہا عبداللہ چلے جاؤ. ہاتھ جوڑا اے مولا آخر اتنا اصرار کیوں ہے؟ مولا میں تو شہادت چاہتا ہوں. حسین نے کہا اے عبداللہ چلے جاؤ. ذرا جملہ سن لینا, اے عبداللہ چلے جاؤ. عبداللہ نے کہا مولا کیوں؟ اے عبداللہ ارے چند دن بعد میری بہن زینب بے رضا کوفے کے بازار میں. اے عبداللہ میری بہن کو چادر دے دینا, اے عبداللہ میری بہن کو ردا دے دینا. عزاداروں آخری جملہ ہے مصائب کا, اللہ جانے کیسے سننا پسند کرو گے. ہاں عزاداروں جب جناب مختار کا دور آیا, مختار نے ایک ظالم سے کہا اے ظالم بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. عزاداروں اب آخری جملہ ہے مصائب کا, اللہ جانے وہ کتنا عظیم جملہ ہے, مصائب کا پردر جملہ ہے. اب تک جن کی آنکھوں میں عشق نہیں آئے عزیزوں ضرور روگے, ضرور حق مصائب ادا ہوگا. جیسے ہی مختار نے کہا ظالم تم نے کربلا میں کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے مختار میں نے کچھ نہ کیا. مختار نے پھر کہا ظالم بتا تو نے کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے میں نے کچھ نہ کیا. مختار متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ جو ظالم کو لایا تھا. جب اس نے کچھ کیا نہیں تو اسے لائے کیوں ہو؟ جب اس نے کچھ کیا نہیں تو اسے لائے کیوں ہو؟ اس نے کہا امیر مختار یہ جھوٹ بول رہا ہے, ذرا سختی کے ساتھ پوچھئے. اب جو جناب مختار نے ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں کہا اے ظالم بتا کربلا میں کیا کیا؟ ظالم پھر کہتا اے مختار میں نے کچھ نہ کیا, فقط زینب کی رضا پہ ہاتھ ڈالا تھا, فقط زینب کی رضا پہ ہاتھ ڈالا تھا, اتنا سننا تھا. مختار زمین پہ گرے. اے میری شہزادی آپ کی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم بار لہب حق زہرا و ابی